اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ باجزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے، میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباحتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا، طواف کعبہ۔ کہتے ہیں وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا، حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا، تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں۔ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کرنا وہ کام۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی۔ میں قرار محسوس کرنے لگا۔ کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا، میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی، جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ وہ پھر پیچھے دوڑی،
میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا، تو فضالہ نہیں؟ کہتے میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا۔ مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا۔ کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں۔ اب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے، تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھیں آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب ہوں، اس نے محنت کب کرنی ہے، جد و جہد کب کرنی ہے، اس نے آگے کب پڑھنا ہے، وہ کب تک یہ کام کرے گا۔ اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ انقلاب اپنے مزاج میں پیدا کریں، کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کائنات میں قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سنور جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں نہ لاتے، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے، صبر کرنا بزدلی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے، انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے، سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے، طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات۔ جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا۔ اب تبدیلی آ گئی، وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے، اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی ہے، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی
آپ کہنے لگے سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے، صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے، وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا، خدا را مہربانی کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا مہربانی کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے۔ حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے، معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرما حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر، وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے، یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے، کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی۔ اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا۔ اب اکرما کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں، یوں اخلاق بدلتے ہیں۔ اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کرنا، اس کا تو ابا ہے نا، اس کا تو باپ ہے نا، کوئی بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی۔ کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں، حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے، قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں، میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی۔ اکرما مسلمان ہو گئے، پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی، اب حمایت میں لڑے گی، مجھے بتائیں۔ ایک ایک گلی اکرما گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی۔ میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے، اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے،
اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک سیاسی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔